نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 12ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں سلام مسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آمدہ سوالوں میں سے منتخب سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے، اور ہم سبھی سوال کرنے والے حضرات کے مشکور ہیں اور ان کے جذبے کی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے اس جذبے کو بے حد قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز میں سبحانک اللہم یعنی ثنا کیا ہر رکعت میں پڑھی جائے گی یا صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کر نیت باندھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے یہ ثنا پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ زوال کا وقت اور نصف النہار کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نصف النہار کا اطلاق شریعت میں 2 اوقات پر کیا جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے نصف النہار روزے کے اعتبار سے، جس کو ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو بالکل بیچ کا وقت ہوتا ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور روزے کا اس سے تعلق یہ ہے کہ فرض اور نفل روزے کی نیت اگر آدمی نے پہلے سے نہ کر رکھی ہو تو وہ اس وقت سے پہلے تک نیت اگر کر لے تو اس کی نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نصف النہار شرعی، جو ضحوہ کبریٰ بھی کہلاتا ہے، کسی جنتری میں ضحوہ کبریٰ بھی لکھا رہتا ہے۔ اور دوسرے نصف النہار کہا جاتا ہے زوال کے وقت کو، جو ابتدائے وقت ظہر ہے یا ابتدائے وقت جمعہ بھی ہے۔ یہ دراصل سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کا بالکل بیچ کا وقت ہے، اسی لیے اس کو استواء الشمس سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب سورج دن کے بالکل بیچوں بیچ آ جائے
تو یہ جو نصف النہار ہے، جس کو نصف النہار عرفی بھی کہا جاتا ہے، یہی مکروہ وقت ہے نماز کے لیے. یہ کل 1.5-2 منٹ کا ہوتا ہے، اور احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے 4-5 منٹ پہلے نماز نہ پڑھی جائے، اور اس وقت کے 4-5 منٹ بعد تک نہ پڑھی جائے. اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب بعض حضرات نے یہ لکھ دیا کہ وہ جو نصف النہار شرعی ہے، جو تقریباً 11:15 11:30 بجے آج کل ہو رہا ہے، اس سے لے کر کے اور نصف النہار عرفی تک، جو 12:15 تک تقریباً ہوتا ہے، اس درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھیں. لیکن یہ قول مرجوح ہے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ اسی پر ہے کہ زوال کا وقت بہت مختصر ہے، اس سے 4-5 منٹ پہلے نہ پڑھیں، 4-5 منٹ بعد نہ پڑھیں. یہ بات ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی سمجھا دینی چاہیے، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز کے اوقات کی جنتری باقاعدہ لگی رہنی چاہیے، کہ کوئی بھی کسی وقت اگر دیکھنا چاہے کہ آج کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، تو سب لوگ بآسانی اسے دیکھ سکیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کیا 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں صلاۃ التسبیح کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں تو 4 رکعت کا ذکر ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے صلاۃ التسبیح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، یعنی بیچ میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھی جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو یوں ہوگا کہ 1500 جو ہیں 2 رکعت میں تسبیحات پڑھی جائیں گی، 150 یعنی 150، اور 150 جو ہیں دوسری 2 رکعت میں پڑھی جائیں گی. کسی کو ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنے میں زیادہ دشواری ہو رہی ہو تو وہ 2 رکعت کر کے بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قضائے عمری پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے تو فجر اور عصر کے بعد کس طرح پڑھیں؟ تو یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو قضائے عمری پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو بہتر طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب نماز کی نیت کرے تو اس طرح دل میں ارادہ کرے کہ میری جو چھٹی ہوئی آخری نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. مثلا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے تو یہ دل میں ارادہ کرے کہ میرے اوپر جو آخری فجر قضا ہے وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں. اور ایک اندازہ لگا لے کہ 1 سال کی قضا ہے، 2 سال کی قضا ہے، تو جتنے سال کی قضا ہے اتنے سال تک یہ عمل کرتا رہے. اور اگر موقع ملے تو ہر نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی جو مکروہ اوقات نہیں ہیں جن میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں پڑھتا رہے. اللہ تعالی جتنی بھی توفیق دے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات جو اس میں پوچھی گئی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد، تو اس کے اندر ایک تو مسئلے کی بات ہے. تو مسئلے کے اعتبار سے تو
فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز ممنوع ہے، قضا جو فرض ہے وہ ممنوع نہیں ہے فجر میں۔ اسی طرح عصر کے فوراً بعد جب تک کہ سورج میں زردی نہ آ جائے تو بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو مسئلے کی بات ہے، لیکن ایک مصلحت کی بات بھی آپ سن لیجئے۔ مصلحت یہ ہے کہ جب آپ فجر یا عصر کے بعد قضا نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو مسجد میں یا ایسی جگہ جہاں اور لوگ موجود ہوں وہاں یہ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ لوگ چہمی گوئی کریں گے کہ یہ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ انہیں بتائیں گے پوچھنے پر کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گویا کہ آپ کا ایک راز ان کے سامنے فاش ہو جائے گا کہ آپ کے ذمے قضا نمازیں بھی ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے کہ اس کے ذمے قضا نماز ہو، تو اپنا عیب لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر کریں؟ لہذا اگر فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنی بھی ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں، الگ پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں تاکہ کوئی اس طرح کی بات پیش نہ آ سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام نے تراویح کے اندر آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لیا، لیکن سجدے سے اٹھ کر بھولے سے پھر وہی آیت پڑھ دی سجدے کی، اور اب دوبارہ سجدہ نہیں کیا اور بعد میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز درست ہو گئی، کیونکہ نماز میں جو آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے اس کا سجدہ نماز ہی میں ہو سکتا ہے، نماز کے باہر نہیں ہوتا۔ اب چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، کرنا چاہیے تھا اسے دوبارہ سجدہ۔ بہرحال توبہ استغفار کرے اور آئندہ یہ شکل نہ پیش آئے، اس کا خیال رکھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام صاحب نے رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھ دی، تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ نماز تو صحیح ہو گئی ہے، فاسد نہیں ہوئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت سرن پڑھی جائے، کیونکہ قرات کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں ان کے لیے آہستہ پڑھنا ہی افضل ہوتا ہے۔ ایک اور سوال اسی سلسلے کا ہے، پوچھتے ہیں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، سبحان الملک الحق المبین نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ الم نشرح 1 مرتبہ پڑھی، تو کیا امام صاحب کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو نماز تو فاسد نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی اذکار اور قرات ہی کے قبیل کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ادا کیے، لیکن جماعت کی نماز میں اس طرح کے کلمات پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں مقتدیوں میں خامخواہ کی تشویش پیدا ہوتی ہے۔ کوئی اگر انفرادی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو پڑھے، لیکن جماعت کی نماز میں اس طرح کے کلمات برسر عام نہیں پڑھنے چاہیے، اس سے لوگوں میں تشویش کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سوال روزے کے متعلق ہے کہ منہ کے اندر چھالے ہو گئے ہیں اور زخم ہو گیا ہے، تو روزے کی حالت میں وہاں دوا لگا سکتے ہیں یا دوا کی کلی کر سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس حلق میں نہ جانے پائے دوا، اس کا خیال رکھیں اور بار بار تھوکتے رہیں کہ دوا کا اثر حلق کے نیچے نہ اترے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے
کہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی جو مدد ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات سے کرنی چاہیے. مدد کرنا منع نہیں ہے، جو ضرورت مند آئے انسانی حیثیت سے، انسانیت کے تقاضے سے غیر مسلم کی بھی مدد ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی موجب اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اپنے مسلمانوں ہی پہ خرچ کی جائے گی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک صاحبہ نے سوال بھیجا ہے کہ ہمارے پاس 50,000 روپے اور 4 تولے سونا ہے اور 8 تولے چاندی ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے واجب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ 4 تولے اور 8 تولے سونے چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر کے 50,000 روپے کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے اور جتنی بھی رقم بیٹھے 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ 5 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں 1 چاندی کی انگوٹھی ہے، روپیہ بالکل نہیں ہے، تو 5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں اور چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس کی قیمت لگا لیں، اور جب قیمت دونوں کی جوڑیں گے تو چاندی والا نصاب تو یقیناً پورا ہو جائے گا. اس لیے جتنی بھی قیمت بیٹھے تو 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی ضمن میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بیوی کے پاس زیور تو ہے لیکن ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ شوہر سے کہتی ہے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا شوہر پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے واجب تو نہیں ہے، کیونکہ ملکیت بیوی کی ہے. اصل وجوب اسی پر ہوتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بیوی بھی بہت سی ایسی خدمات انجام دیتی ہے شوہر کی جو شرعاً اس پر واجب نہیں ہے. لہذا جب وہ خدمات انجام دیتی ہے بغیر وجوب کے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کے پاس اگر وسعت ہو تو وہ بھی وسعت ظرفی کا ثبوت دے اور بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اسے ڈبل ثواب ملنے کی امید ہے. ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ پر پیسے لگائے گا خیر کے کام میں لگیں گے، اس کا تو اسے ملے گا ہی انشاءاللہ اجر. دوسرے جو حسن سلوک کر رہا ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے. ایک صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس 13 تولہ سونا ہے اور ہم دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، بھینسیں پالتے ہیں اور 6 بھینسیں ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اور واجب ہوگی تو بھینسوں کی بھی ہوگی یا صرف 13 تولہ سونے کی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ پر صرف 13 تولہ سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی قیمت معلوم کر کے اور 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ میں نکالے ہیں. اور جو بھینسیں آپ نے دودھ کے لیے پال رکھی ہیں ان پر، ان کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ دودھ بیچیں گے اس سے پیسے آئیں گے، تو اگر جس دن آپ حساب لگائیں
زکوٰۃ کا اس دن آپ کے پاس پیسے ہوں تو اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ 17-18 ہزار روپے کا سونے کا زیور ہے لیکن پیسے بالکل نہیں ہیں، تو ان پر جواب یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ 17-18 ہزار کا جو سونا ہوتا ہے بہت معمولی ہے، آدھا تولہ تقریباً بیٹھے گا سونا، تو نصاب سونے کا مکمل نہیں ہے، اور چاندی وغیرہ ہے نہیں ان کے پاس، نہ روپیہ ہے، لہذا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی ہے جس کی عمر 18 سال کی ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن گھر میں میرے 2 جوان بیٹے بھی ہیں، تو پردے کا کیا حکم رہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں نامحرموں سے تو پردہ ہوتا ہے، جیسے عام حالات میں نامحرموں سے پردہ ہے، اعتکاف میں بھی ہے، لیکن جو اپنے محرم ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں۔ تو اس کے جو سگے بھائی ہیں اگر وہ اس کے سامنے آتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتی ہے اعتکاف میں وہاں جاتے ہیں یا اس سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میاں بیوی پر روزے کی حالت میں شہوت کا غلبہ ہوا اور انہوں نے یہ حرکت کی کہ پہلے تو دونوں نے روزہ توڑ دیا اور اس کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کی، نعوذ باللہ من ذالک، رمضان کے روزے کی حالت میں یہ عمل ہوا، تو ان پر کیا شرعی حکم لازم ہوگا؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں بالقصد بالارادہ روزہ توڑ دینا بہت بڑا شریعت میں گناہ ہے، اسی لیے اس کا کفارہ بھی بہت بھاری ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک تو یہ روزہ قضا کیا جائے گا جو توڑا ہے، اس کے علاوہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، یہ عذر نہیں چلنے والا ہے۔ جو جرم صادر ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہے اور بڑا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کفارہ تجویز کیا جائے وہ کم سے کم ہے، لہذا جس کے اندر بھی قدرت ہے اسے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو الا یہ کہ شرعی عذر ہو، عورت کے لیے، اور مرد کے لیے بھی قید ہے کہ اس طرح سے 2 مہینے رکھے کہ بیچ میں بقرعید کا دن نہ آئے، ایام تشریق نہ آئے، ورنہ پھر ہٹ کے سے نئے سرے سے روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں کوئی ایسا مجبور ہو جائے کہ روزہ رکھنے پہ قدرت نہ رہے، خدا نہ کرے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس پر یہ کفارہ واجب الادا ہو یا شیخ فانی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم صادر ہوا، اس پر سچے دل سے توبہ اور استغفار ضروری ہے، اور یہ کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جلسوں اور پروگراموں میں تلاوت قرآن پاک کھڑے ہو کر کرنی چاہیے، بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے، اور دلیل میں یہ بات کہتے ہیں
کہ نماز میں بھی تلاوت کھڑے ہو کر ہی کی جاتی ہے، تو ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ بھئی بہرحال کھڑے ہو کے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیٹھ کر صحابہ سے قرات سننا ثابت ہے۔ آپ نے سنی بھی ہے بیٹھ کر کے قرات سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ نساء کا ابتدائی حصہ آپ نے بیٹھ کر کے سنا، اور آپ نے سنایا بھی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سنایا، اور بہت سے مواقع پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ انہیں بیٹھ کر کے صحابہ کو سناتے تھے۔ اس لیے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کھڑے ہو کے پڑھا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی موقع ہو تو ناجائز بھی نہیں ہے، اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایک ضعیف روایت سے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان سے منقول ہے، لیکن مطلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن یہ عذاب قیامت تک ہٹا ہوا رہتا ہے یا صرف رمضان تک ہی رہتا ہے، اس بارے میں کوئی صریح روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں جو جمعے کے دن انتقال کرنے والے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مسئلہ چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وہ باتیں ہیں، ان سے تعلق رکھتا ہے، اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے جب تک کوئی منصوص اور صحیح اور صریح روایت سامنے نہ آئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قیامت تک ہٹا رہے گا یا صرف رمضان تک رہے گا۔ اسی طرح پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بھی رمضان کے ختم تک عذاب سے بچا رہے گا؟ تو روایت جو رمضان کے بارے میں آئی ہے اس میں تو مطلق ہے، لیکن جمعے کے بارے میں جو روایت ہے اس میں مسلم کی قید لگی ہوئی ہے، اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی مسلم ہی کی قید کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اسلام سے نعوذ باللہ محروم ہے اس سے عذاب ہٹانے کی بات کوئی صراحت سے الگ سے منقول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں توقف کرنا چاہیے اور کوئی حتمی بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے تو کچھ بعید نہیں، لیکن ہمارے سامنے جو روایت ہے بظاہر وہ اہل اسلام کے لیے ہے، اور رمضان المبارک کی حرمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے دنیا میں بھی فیض یاب فرمائے اور موت کے بعد بھی اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔